بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم جو انہوں نے خاص طور پر 3 سال شعب ابی طالب کے اندر گزارے تھے اس کا پس منظر کیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے کفار مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے لگے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے لگے، بیت اللہ جا کر عبادت کرنے لگے، تو کفار پہلے ہی دشمن تھے، مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف پہنچا رہے تھے۔ اب اپنی دشمنی کو آخری شکل دینے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اب اسلام مزید بڑھ رہا، ہر طرح کی تکالیف دے کر دیکھ لیا، اب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، یہ باز نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا رہے۔ لیکن ان بنی ہاشم والوں کا، بنی مطلب والوں کا قتل اتنا آسان نہیں تھا کہ اگر ان کا قتل کیا جاتا تو آپس میں قبائلی جنگ شروع ہو جاتی، دونوں طرف نقصان ہونا تھا۔ اس لیے خفیہ طور پر قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے کہ کس طرح سے ہم خفیہ طور پر انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اس نے خطرے کو بھانپ لیا کہ کفار مکہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں بلکہ خاندان بنو مطلب بنی ہاشم ان کے بھی دشمن ہیں، ان کو بھی قتل کریں گے۔ اگرچہ ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک حبشہ کے اندر چلے گئے تھے ہجرت کر کے، لیکن ان کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے ان کا بھی خطرہ تھا کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، باقی لوگوں کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے ابو طالب نے اپنے خاندان والوں سے، بنی ہاشم والوں سے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی وراثتی جو زمین ہے یعنی شعب ابی طالب، یہ وراثتی طور پر ان کا حصہ تھا، زمین کا ٹکڑا 2 پہاڑوں کے درمیان میں، وہاں جا کر شہر کی آبادی سے دور، مکہ والوں کے ظلم سے دور نجات پا لی جائے۔ تو تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں، یعنی شہر سے نکل کر وہاں پر چلے گئے۔ اب وہاں پر بھی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتے تھے، رات کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ بدلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری رات پہرا دیتے کہ کوئی دشمن آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف کفار نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں چلے گئے ہیں اور عافیت میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حامی اور بنی ہاشم والے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، اور بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ لکھا اور کہا کہ اگر جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے یا ویسے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم تم سے بائیکاٹ رکھیں گے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تمہارے ساتھ تعلقات، خرید و فروخت، نکاح شادی، کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں کریں گے۔ لیکن بالکل سماجی بائیکاٹ تھا، معاشرتی بائیکاٹ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ نے کیا، اور یہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے انہوں نے جو معاہدہ لکھا اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا، اور معاہدے کو لکھنے والے منصور بن اکرمہ، اس نے جیسے ہی معاہدہ لکھا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ ختم ہو گیا، اور اس معاہدے کے بعد مسلمان 3 سال شعب ابی طالب میں رہے، اور جس طرح سے مشکل حالات ان پر آئے کہ پتوں کو کھانا پڑا، کھجور کی گٹھلیوں کو چوسنا پڑا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوئی تر چیز ہمارے پاؤں کو لگتی ہم اٹھا کر کھا جاتے، یہ نہ دیکھتے کیا ہے، اور خشک چمڑا اٹھاتے اور اس کے پانی کو بھگو کر اس کو چوستے رہتے۔ اس طرح سے مشکل حالات مسلمانوں کے اس گھاٹی کے اندر آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مسلمانوں پر مشکل حالات آئے تھے کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، فاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھا رہی۔ ان کے بانجے حکیم بن حزام ان کے لیے کچھ چیز بیچنے لگے تو ابو جہل نے دیکھ لیا
اور ابو جہل نے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کیسی بے انصافی کی بات ہے کہ ہم تو خود کھائیں پی اور ہمارے رشتہ دار بھوکے رہیں۔ اس نے ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر ماری، سر زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس سے ابو جہل کے اندر مزید تکلیف اور آگ بھڑکی کہ مسلمان نے مجھے تکلیف پہنچاتے ہوئے بھی دیکھ لیا اور کھانا بھی مسلمانوں کو جا رہا۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے لوگ جو اگرچہ کافر تھے لیکن ان کے دلوں میں رحم آیا، شفقت آئی اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے تمام تعلقات ختم ہیں، خرید و فروخت ان کے ساتھ ختم ہے، شادی بیاہ ختم ہے، اپنی مرضی سے وہ کھا پی نہیں سکتے، پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے گھروں میں آزاد ہیں، ہر طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند وہ لوگ جو ابھی کافر تھے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں انہیں وہاں سے نکالنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تو یہ 5 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے بارے میں سوچا۔ حشام بن عمر، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن اسود، انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی کو ظاہر کیا کہ ہم چاہتے ہیں یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ اب جب صبح ہوئی تو یہ پانچوں کے پانچوں کفار کی مجلس جب لگی، قریش کی مجلس لگی، تو اس کے اندر ہر ایک نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہی بھائی ہیں وہ بالکل فاقوں کی زندگی گزاریں اور ہم اپنے گھروں میں آزاد ہوں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی۔ دوسرے نے اس کی تائید کی، تیسرے نے تائید کی، چوتھے نے، پانچویں نے، تو پانچوں کی بات پر بڑا وزن تھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا یہ بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کو وہاں سے رہا کرنے کا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اللہ رب العزت کے حکم سے بتایا کہ یہ جو انہوں نے معاہدہ کر کے بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ باقی ہے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، معاملہ نہیں کریں گے، وہ معاہدہ ختم ہو چکا، دیمک نے اس کاغذ کو کھا لیا ہے۔ اب ابو طالب نے جب انہیں اطلاع دی تو کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے کہا دیکھو میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو تم اس معاہدے کو ختم کر لیں، اور اگر ان کی بات ٹھیک نہیں، یعنی معاہدہ ختم نہیں ہوا، اس کو دیمک نے نہیں کھایا، تو تمہاری مرضی۔ تو کفار مکہ جب اٹھ کر گئے بیت اللہ کے اندر، دیکھا کہ واقعی وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا، صرف جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ باقی تھا۔ تو اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول نہ انہوں نے کیا، لیکن البتہ وہاں سے مسلمان 3 سال گزارنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ ابھی اسی اثناء میں جب اس گھاٹی کے اندر تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور باہر نکل بھی پڑے، اور مکہ سے باہر ایک جگہ پر پہنچے تھے، وہاں کا سردار ابن دغنہ، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مکہ کے اندر لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے، میں چاہتا ہوں حبشہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ جیسا عظیم الشان انسان نہ تو نکلتا ہے نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات کو بیان کیا کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے مصائب میں، پریشانیوں میں ان کے کام آتے ہیں، اور حق میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور رشتہ داریوں کو برقرار رکھتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، لہٰذا ان صفات کا حامل آدمی کو مکہ سے نہیں نکالا جائے گا، اور اپنی ذمہ داری سے انہیں دوبارہ واپس مکہ میں لے آئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، وہ صفات بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صفات کے جامع تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلان نبوت سے پہلے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہم نے اس پر گفتگو کی ہے جس کے اندر 3 سال مسلمان شعب ابی طالب کے اندر محصور رہے، مختلف قربانیاں دیں اور مختلف پریشانیوں سے گزرے، اور پھر وہاں سے نکل کر اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی والا معاملہ کیا۔ ہم بقیہ دروس کے اندر ہجرت
اور پھر بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ مع السلام۔